ثابت شدہ ہو. یہ اس کی تحقیق ضرور کر لیں اس سے پہلے کہ آپ جب دعائیں کریں. اب آئیے دعاؤں کے تعلق سے کچھ فضیلتیں، کچھ کلیریفیکیشنز، کچھ آداب اس کے سکھا دیتا ہوں کیسی دعائیں کریں اور کون سی اوقات میں دعائیں جلدی قبول ہوتی ہے. اور خاص بات، دعائیں کس کی قبول نہیں ہوتی. پہلے اس عنوان کا نام یہی ہم نے رکھا تھا، دعائیں کیوں قبول نہیں ہوتی. پھر پہلے میں نے کہا بہت چھوٹا عنوان ہو جائے گا، ذرا وسعت لاتے ہیں، دعا مومن کا ہتھیار. انشاءاللہ یہ عنوان آئے گا. بہت سے لوگوں دعا قبول نہیں ہو رہی، کہاں سے ہوں گی دعائیں کی شرائط میں تو اترو، پہلے کنڈیشن تو لاگو کرو. ٹھیک ہے، تو آئیے دعا کی فضیلت کیا ہے. میں نے کچھ تو باتیں رکھی اور رکھ دیتا ہوں. دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبادت ہے، جامع ترمذی کی روایت. اسی طرح اللہ سے دعا مانگنے والا جو ہے بڑی عظمت والا عمل ہے. اللہ سے دعا مانگنا عظمت والا عمل ہے. ترمذی کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا سے زیادہ عظمت والا کوئی عمل اللہ کے نزدیک نہیں. دعا کرنا بہت عظمت والا عمل ہے اور اس سے زیادہ عظمت والا اللہ کے نزدیک کوئی عمل نہیں. اسی طرح دعا تقدیر بدل سکتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بھی جامع ترمذی کی روایت، آپ نے فرمایا اگر کوئی چیز تقدیر کو بدل سکتی ہے تو وہ دعا ہے. کتنی افضل چیز ہے نا دعا. سب کر سکتے ہیں ہم اور سب کی قبول بھی ہوتی تو دعا ہے. اسی طرح دعا نازل شدہ اور غیر نازل شدہ تمام آفات اور بلاؤں کا حل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ جامع ترمذی کی روایت آپ نے فرمایا اور کہا جو ہے دعا نازل شدہ آفات اور جو ابھی نازل نہیں ہوئی سب کے لیے نفع بخش ہے. لہٰذا اے اللہ کے بندو دعا ضرور کرو. مطلب جو بلائیں تم پر نہیں آئی اور جو بلائیں آئی ہوئی ہے دونوں کو ٹالنے کا حل راستہ کیا ہے؟ دعا کرو. یہ نہیں کہا کہ اے امت مسلمہ کی ولیوں تم دعا کرو، سب سے کہا نا. اگر خاص ہوتی دعا کہ اللہ گناہ گار کی نہیں سنتا تو کہتے نا کہ اے امت مسلمہ کے نیک لوگوں تم دعا کرو، اس لیے کہ جو بلا اتری ہے اور جو اترنے والی ہے وہ اسے ٹل جاتی ہے. نہیں کہا نا تم سب دعا کرو. ٹھیک ہے، ہم سب سے کہا. اسی طرح دعا کرنے والے کو اللہ کبھی محروم نہیں رکھتے. دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا یہ مسنون ہے، سنت طریقہ یاد رکھیے. آپ ہاتھ اٹھانا چاہیے دعا کے لیے، لیکن ہاتھ بہت لمبے نہیں پھیلانا، سوائے اس کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عموماً جب ہاتھ اٹھاتے تو ہاتھ نزدیک ہوتے، ملے ہوئے ہوتے. حدیث میں آتا ہے ہاتھ ملے ہوئے ہوتے. ٹھیک ہے، اور جب آپ بہت شدت ہوتی تو ہاتھ کو دور نہیں کرتے. وہاں پر شدت کی دعا تو ہاتھ کھولتے جاتا ہو نہیں. جب آپ شدت سے دعا کرتے تو ہاتھ اوپر کی طرف جاتے. جتنی شدت ہوتی دعا ہوتی کہ بدر میں آپ نے ہاتھ اتنے اوپر کیے تھے کہ آپ کے بغل نظر آ رہے تھے، اور بارش نماز استسقاء میں آپ اتنے اوپر ہاتھ کرتے اور الٹے کرتے کہ آپ کا بغل نظر آتا. تو دعا کی شدت جتنی زیادہ ہوں گی آپ ہاتھ اتنے اوپر اٹھائیں گے اللہ کی طرف، اوپر کی طرف. یہ عاجزی کی علامت ہے. اور ظاہر سی بات ہے بندہ ہاتھ اٹھا رہا ہے مطلب کچھ مانگ رہا ہے، ایک بھکاری کی حیثیت سے کھڑا ہے. ٹھیک ہے، عاجزی کی علامت ہے. میں یہ بھی نہیں کہوں گا کہ ہاتھ کھلے رکھنے دعا نیچے گر جاتی، ایسا نہیں ہے. یہ سب اللہ کا غائب کا معاملہ ہے. لیکن ہاتھ ملانا چاہیے اور ہاتھوں کو آپ اس کی شدت کے اعتبار سے کیجیے، اور قبلے رخ ہونا بھی یہ سنت ہے، یاد رکھیں. ٹھیک ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا مسنون ہے. اور دعا جب کرتا ہے بندہ محروم. ابن ماجہ کی روایت آپ نے فرمایا اور کہا تمہارا رب بڑا حیا کرنے والا ہے اور بڑا سخی ہے، بہت دینے والا ہے. اس کو ایک تو شرم بہت آتی اور بہت سخی ہے، بہت دینے والا ہے. تو لہٰذا جب بندہ اس کے حضور میں ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ کو شرم آتی ہے، میں کیسے نہیں دوں گا اس کو. ایک مطلب بہت حیا آتی ہے اس کو کہ کوئی اس کے در پر آئے مانگے اور وہ خالی ہاتھ چھوڑے. تو اللہ کے رسول نے جب بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ بڑا حیا دار ہے، بڑا سخی دینے والا ہے. تو اس کو شرم آتی ہے، حیا آتی ہے کہ اس بندے نے جس نے ہاتھ اٹھایا اس کو خالی کیسے جانے دے. تو کچھ نہ کچھ ضرور ڈالتا ہے آپ کی جھولی میں، یاد رکھیے. یا تو چیز کے بدلے چیز، دعا کے بدلے اس کے بدلے آخرت میں ثواب، یا اس کے بدلے ایک مصیبت ٹالتا ہے، اس لیے کہ اس کو حیا آتی ہے آپ کو لوٹانے کے اندر. ٹھیک ہے، تو ہاتھ اٹھانا بڑا سنت ہے اور اللہ دعا. اسی طرح جو ہے دعا کے تعلق سے بات آتی ہے، اس کے کچھ آداب ہیں، ان آداب کا بھی لحاظ رکھیں. ان آداب کا ہم لحاظ نہیں رکھیں گے تو ہو سکتا ہے دعا جو آپ کہتے قبول نہیں ہو رہی ہے، ہم کو لگ رہا ہے اس کا ہو سکتا ہے. آئیے سنیے دعا مانگنے کے لیے جو ادب رکھنا. جامع ترمذی کی روایت ہے، ایک شخص آیا، 2 رکعت نماز پڑھی، نماز کے بعد اس نے دعا کی اے اللہ میری مغفرت کر، مجھ پر رحم کر، اور اس کے بعد چلا گیا. آپ نے کہا اس کی قبول نہیں ہوئی. صحابہ نے کہا اس کی قبول نہیں کیوں؟ تو آپ نے فرمایا جب دعا کرو تو سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا کرو، تعریف بڑائی بیان کیجیے اللہ کی. سورہ فاتحہ ہے، سورہ اخلاص ہے، اللہ کی حمد و ثنا. اس کے بعد مجھ پر درود بھیجو اور اس کے بعد اپنی حاجت رکھو. تو دوسرے صحابی نے سن لیا، فوراً گئے، نماز پڑھی، اس کے بعد الحمد ثنا کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجا، اور اس کے بعد جو ہے اپنی دعا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا اس کی قبول ہوئی. یہ ادب ہے دعا کا، یاد رکھیے. یعنی کوئی ضروری نہیں کہ آپ جلدی میں ہو، مصیبت میں ہو تو آپ سیدھے پکارے اللہ کو، لیکن جب آپ اطمینان سے دعا کر رہے ہیں تو ضرور اس ادب کا لحاظ رکھیے کہ پہلے اللہ کی حمد و ثنا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود، اپنی حاجت اس کے بعد رکھیے، اور اس کے اندر بالخصوص اپنی مغفرت کے ساتھ شروع کیجیے. اللہ میری مغفرت، اس کے بعد میرے فلاں عمل. ٹھیک. اسی طرح دعا جامع ہو، کم الفاظ والی ہو اور 2 ٹوک ہو.
डायरेक्ट टू पॉइंट हो, जामे, समझते आप, कम अल्फाज वाली। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लंबे लंबे अल्फाज पसंद नहीं की दुआ में, खूब लंबे लंबे अशार पढ़ रहे, ये पढ़ने, जामे हो। जैसा कि एक शख्स जो है वो दुआ कर रहे थे और कहते अल्लाह मुझे जन्नत दे, जन्नत के सीधे हाथ पे इतने दरख्त दे, जन्नत के उल्टे हाथ पे उतने दरख्त दे, जन्नत की खेत। तो उनके वालिद ने कहा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें मना किया था ऐसी दुआओं की ताल्लुक से, ऐसी तफसीली, जामे दुआ करो जन्नत दे। अब जन्नत में सब कुछ मिल जाएगा ना, ये खामखा क्यों कर रहे तुम, इतने झाड़ इधर उतने झाड़ उधर, ये अल्लाह खुद दे देंगे सब। और जहन्नुम से पनाह मांगना है तो सिर्फ ये दुआ करो अल्लाह जहन्नुम से पनाह दे। इतनी तफसीलात क्यों की जहन्नुम की, ये पनाह दे और वहां से पनाह दे, सिर्फ आप कर लीजिए खाली, समझ रहे हैं बात को। तो जामे हो, लंबे लंबे अल्फाज, तफसीली ना हो, जामे हो। अल्लाह जन्नत दे, जन्नत की नेमतें खुद मिल जाएंगी ना साथ में, उसको क्या आपको जरूरत बोलने की इतने झाड़, इतनी हुरें, इतने फलां, इतने घर, इतने पैसे, जरूरत ही नहीं है ना। जन्नत मिल गई, सब कुछ आ गया, जहन्नुम से बच गए, सब कुछ हो गया। इतना क्यों कि अल्लाह जहन्नुम के वो हिस्से से नजात दे और वो हिस्से से नजात दे और वो हिस्से से, हाल आप बोल दीजिए बस, बात समझ रहे आप, ठीक है। तो जामे हो और दो टोक हो, दो टोक। ये दुआ कोई ना करे अल्लाह तू बेहतर समझे तो दे, ये दुआ दुरुस्त नहीं। क्यों? अल्लाह पे कोई अथॉरिटी है कि जो बेहतर समझेगा और नहीं समझेगा, उसके पास तो पूरी मिल्कियत है, वो तो दे ही सकता है। आप मांगिए क्या मांगना है, आपको बोलिए अपने अल्लाह ये चीज मुझे खैर है तो दे दे, खत्म। तू चाहे तो खैर दे दे, ये कोई ऑप्शन नहीं। अल्लाह के ऊपर क्या कोई बॉस है उसका जो उसको वो करेगा कि तू चाहे तो मतलब वो किसी से पूछे? डायरेक्ट आप दो टोक अल्फाज में कीजिए, अल्लाह ये चीज खैर हो तो दे दे, बस खत्म। दो टोक हो, मजबूत अल्फाज हो, जामे अल्फाज हो, कम अल्फाज हो और अप टू द पॉइंट हो दुआ अपनी। और ये नहीं कि अल्लाह को ऑप्शंस के साथ तू खैर तू बेहतर समझे तो दे, बल्कि आपने कहा सीधे अप टू द पॉइंट, आप कहे अल्लाह अगर खैर हो तो ये चीज मुझे दे दे, शर हो तो इससे महफूज रख, खत्म हो गया। दो टोक अल्फाज में कहे, ये ना कहे, सही बुखारी की रिवायत ये ना कहे कि जो अल्लाह तू चाहे तो, बल्कि अल्लाह के ऊपर कोई बड़ा नहीं, उसका हाकिम नहीं है कोई, वो खुद सुनता है, लिहाजा दो टोक अल्फाज में दुआ करो। इसी तरह दुआ मांगते हुए दुआ की कबूलियत का आपको यकीन रखना होगा दिल में। जब आप शख्स से दुआ करेंगे ना, होती नहीं होती चलो कर लेंगे, लेकिन अब दुआ नहीं होती कबूल आपकी, अब नहीं होती, क्योंकि आप ऐसी बारगाह में जा रहे हैं जो इतना गनी है, जो किसी को लौटाता नहीं है, और वहां जाते वक्त फकीर ये सोचे कि मिलेगा नहीं मिलेगा, चलो मांग लेते हैं, फिर नहीं मिलता। मांगने वाले को बिल्कुल डट कर जाना चाहिए कि इस दरबार से कोई वापस नहीं जाता। यहां तो भर दे झोली किस किस से चालू है, तो रब किसको कैसे वो करेंगे, वो तो देने ही वाला है। तो आप यकीन करें कि दुआ कबूल होने वाली मेरी, वो 3 शक्लों में, वो याद रखें हमेशा। और फिर दो टोक अल्फाज में कीजिए, यकीन के साथ कीजिए अल्लाह कबूल करेंगे। और दुआ पूरी तवज्जो और यकसुई से कीजिए, दुआ में खुशू हो, जैसा नमाज, रोजा, ज़कात, हज, जिक्र अस्कार, तिलावत कुरान में खुशू, तो उसी तरह खुशू हो। ये नहीं कि आप बहुत से लोग दुआ करते हैं हाथ चालू है, कुछ तो भी चल रहा है, बस मतलब कोई उनको दुआ में खुशू नहीं, बस हो रही हाँ आमीन चल रहा है मामला। खुशू के साथ, आजीजी इनकिसारी के साथ, यकसुई के साथ। ये जामे तिरमिज़ी की रिवायत आपने फरमाया अल्लाह ताला से कबूलियत के मुकम्मिल यकीन के साथ दुआ करो। और याद रखो अल्लाह ताला गाफिल और बेध्यान दिल की दुआ नहीं सुनता और कबूल नहीं करता। गाफिल बेध्यान दिल बस कर रहे अल्लाह बस मेरे वालिदैन को फलां कर दे, ये गाफिल है, आप इधर देख रहे उधर देख रहे, ये काम कैसा चल रहा, वो कैसा हो रहा, मस्जिद में क्या क्या हो रहा, घर में क्या क्या हो रहा है ना, तो फिर दुआ कबूल नहीं होती, याद रखिए। इसी तरह दुआ के अदब में ये अदब भी है, दुआ मांगने से कबल अपने गुनाहों का इतराफ कीजिए अल्लाह के सामने। ये हाकिम की रिवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया जब भी तुम अल्लाह से दुआ मांगो तो अपने गुनाहों का पहले इकरार करो, अल्लाह मैं गुनाहगार हूं, मैं खताकार हूं, मुझसे गुनाह और खता हुए, लेकिन तू मेरा रब है, इस गुनाह और खताओं के बाद भी मुझे यकीन है तो मेरी दुआ सुनेगा। तो अपनी गुनाहों का इतराफ कीजिए और फिर अपनी हाजत मसाइल उसके सामने रखें, ठीक है। तो गुनाहों का इतराफ ये जरूरी है, ठीक। इसी तरह खास दुआओं के लिए आप 3-3 बार भी दोहरा सकते हैं। खास दुआओं के लिए स्पेशल जो आपकी दुआएं हों कुछ, तो आप 3 बार दोहराइए, उसकी सुन्नत है, ये उसका अदब भी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इब्न माजा की रिवायत है, आपने जन्नत तलब की और जहन्नुम से पनाह मांगा 3 बार, अल्लाहुम्मा सल्लि जन्नत व नऊज़ु बिका मिनन नार, 3 बार कहा कि तो बहुत अहम दुआ है ना, जन्नत पाने की, जहन्नुम से बचने की। तो इससे पता चला आप ऐसी दुआओं को जो बड़ी अहमियत की है 3 बार दोहराना, अल्लाह मेरी मग़फ़िरत कर, अल्लाह मेरी मग़फ़िरत कर, ये इंपॉर्टेंस के लिए और ये सुन्नत है। आप जब भी कोई अहम दुआ करते 3 मरतबा अल्फाज के, जैसे उस्मान इब्न अफ़्फ़ान को दुआ दी थी 3 बार की दी थी एक साथ, इंपॉर्टेंट था ना, इसलिए कि जंग तबुक में माल ला के दिया था जब कोई दे नहीं रहा था, ठीक है, तो 3 बार। इसी तरह ये इब्न माजा की रिवायत, इसी तरह जो है जामे तिरमिज़ी की रिवायत आपसे फरमा और कहा किसी दूसरे के लिए दुआ मांगने वाले को पहले अपने लिए दुआ करनी चाहिए, फिर दूसरे के लिए मांगना चाहिए। अगर कोई आपसे कहा भाई मेरे लिए दुआ कीजिए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया पहले अपने लिए मांग और फिर उसके लिए वो चीज मांग, इसलिए कि पहला मोहताज तो वही है जो मांग रहा है और फिर वो है जिसने मांगने का कहा। तो जब भी कोई आपसे दुआ कहे तो जरूर अपने लिए मांगिए पहले और फिर उस सामने वाले के लिए भी दुआ कीजिए। इसी तरह जो है
جو یہ ابو داؤد کی روایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا جو ہے جامع ٹھوس الفاظ لیکن زیادہ معنی والوں سے دعا مانگنی چاہیے، مطلب تھوڑے ہو، ٹھوس ہو، مضبوط ہو اور زیادہ اس کا معنی اس کے ساتھ کرنا چاہیے۔ اسی طرح ہاتھ اٹھائے بغیر بھی دعا کرنا جائز ہے، لیکن ہاتھ اٹھانا سنت اور ادب ہے۔ ہاتھ اٹھائے بغیر بھی کر سکتے ہیں، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے اندر تشہد کے اندر دعائیں کی، اس میں ہاتھ نہیں اٹھا سکتا آدمی نماز کے تشہد میں، نماز کی مختلف ارکان میں، تو بغیر ہاتھ اٹھائے کی تو بغیر ہاتھ اٹھائے کی بھی کر سکتے ہیں، ہاتھ اٹھا کے بھی کر سکتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے دعا سننے والے کے لیے آخر میں آمین کہنا چاہیے، جو دعا سنے، جب کوئی دعا کرے آپ سن رہے تو آمین کہنا چاہیے، اس لیے کہ آمین کہنا یہ جو ہے اے اللہ قبول کر کے معنی میں ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ نے فرمایا جب بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے تو فرشتے آمین کہتے ہیں، اس کے لیے وہ دعا کر کے آمین کہتے ہیں۔ تو پتہ چلا فرشتے دعا پر آمین کہتے ہیں، مطلب ہم لوگ بھی جب دعا کوئی کرے تو آمین کہنا چاہیے اس کے اوپر، لیکن دعا گناہ کی نہ ہو اور خطے تعلق کی نہ ہو، یہ دو دعاؤں پہ نہیں کہنا چاہیے، چونکہ یہ دونوں دعائیں مانگنا غلط بھی، اللہ قبول بھی نہیں کرتا کہ گناہ کی کوئی دعا یا خطے تعلق۔ جیسا کوئی دعا کرا اللہ لڑکی کو لیکن بھاگنا آسان کر دے، اسے لوگ کرتے ہیں نا ایسی دعائیں، ہوتے ہیں نا ایسی دعائیں، تو بہرحال نوجوان اس لیے بول رہا ہوں تو یہ دعائیں نہیں قبول ہوتی، کہ تو گناہ کی ہے نا۔ آپ ایسی دعا اللہ سے کرتے ہیں اللہ میرے کو شراب کی نعمت عطا فرما، ہے نا، میرے لیے جوا چرس گانجا یہ سب آسان کر، میرے کلب کو جو سٹے کا ہے اس کو خوب چلا، ہے نا، لوگوں کو خوب بیمار کر تاکہ میرے دواخانے میں آئے۔ گناہ کی ہے نا بھائی، بیمار لوگ ہوتے رہیں گے، دواخانے آتے رہیں گے، الگ چیز ہے، آپ دعا نہیں کر سکتے، اس کی گناہ ہے نا، ایک غلط چیز کی دعا کر رہے ہیں آپ، سمجھے؟ جیسے پنکچر کی کسی نے دکاندار تو آپ کیا دعا کریں اللہ خوب پنکچر ہو گاڑیاں اس شہر میں میرے پاس آئے، پنکچر تو فطری چیزیں ہوں گی، آپ دعا نہیں، آپ یہ کریں گے اللہ میرے رزق میں برکت دے، اب وہ کیسی ہوں گی وہ ایک الگ چیز ہے، آپ بات سمجھ رہے؟ یہ دعا ہونی چاہیے، تو گناہ کی دعا نہیں ہونی چاہیے۔ اسی طرح معمولی سے معمولی چیز بھی اللہ سے مانگنا چاہیے، معمولی بہت معمولی چیز ہے اللہ سے مانگی۔ ہم لوگ سمجھتے نہیں بڑے مسئلوں میں اللہ کو لانا چاہیے، معمولی مسئلے میں نہ کو کہ اللہ کو جو خواہ لانے کا نہیں، ہر مسئلے میں اپنے رب سے تعلق جوڑیے اپنا، اور معمولی دعا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنیے کیا فرمایا، جامع ترمذی کی روایت ہے، انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آپ نے فرمایا اور کہا تم میں سے ہر ایک اپنی ضرورت اللہ سے مانگے، حتیٰ کہ جوتے کا تسمہ لیس بھی ٹوٹ جائے تو اللہ سے مانگے، اللہ نہیں لیس چاہیے، اور اگر نمک کی کمی ہو تو اللہ سے مانگے اللہ نمک چاہیے مجھے۔ اس کے بعد کوشش، میں نے پہلے بیان کر دیا، کوشش کے ساتھ یہ سب چیزیں جڑی ہوئی ہیں کہ تشمہ لینے جائے، کوشش کرے مال کما کے خریدے، نمک کے لیے باہر نکلے مانگے یا پھر خریدنے جائے، کوشش کے ساتھ، لیکن دعا پہلے۔ کوئی مشکل کوئی مصیبت، اگر کسی نے کیا ارے گاڑی پنکچر ہو گیا، اللہ میری مدد کرے اس معاملے میں، گاڑی پنکچر ہوگی میری، کوئی بھی چھوٹی سے چھوٹی لیس تو کتنی چھوٹی چیز ہے نا، کوئی بھی مصیبت ہو اللہ سے فوراً دعا، اس کے بعد کوشش اپنی جاری رکھیں۔ اسی طرح دعا کرتے وقت اپنا رخ قبلے طرف رکھنا یہ بھی سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر کا جو میں نے واقعہ رکھا تھا، آپ قبلے رخ ہوئے، یہ مسلم کی روایت ہے، اور دعا کی جس کے الفاظ صحیح مسلم کی روایت کے یوں ہیں، عمر بن خطاب کہتے ہیں جنگ بدر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ پر ایک نظر ڈالی ان پہ، جب کھڑے ہو گئے تھے آمنے سامنے تو وہ 1000 کی تعداد تھی، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کی تعداد 319 تھی۔ پھر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلے رخ طرف کیا اور اپنے ہاتھ اللہ کے حضور پھیلائے اور پکار کر دعا کرنے لگی، پکار کر دعا کیا آپ نے، ٹھیک ہے، تو یہ دعا کی ادب تھے۔ آپ بعض دعائیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دم کیا اپنے نفس پر جب آپ بیمار ہوتے تھے، تو آئیے وہ دعائیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ دیکھیے یہ تمام باتیں دنیاوی علاج کے ساتھ چل رہا ہے، آپ دنیاوی علاج کراتے ہوئے یہ تمام کام کر رہے ہیں، یاد رکھیے۔ میں نے یہ نہیں کہا آپ سے کہ آپ دنیاوی علاج چھوڑ دیجیے اور باقی یہی کرتے رہیے، کافی ہے، آپ دواخانے بھی جائیے، لیکن پہلے یہ ہوگا اور ساتھ میں پھر علاج کرواتے رہیے اور پھر صبر کرتے رہیے، اللہ سے دعا کرتے رہیے، تو علاج کے ساتھ یہ سب چل رہا ہے، اس لیے کہ یہ دونوں ملیں گے تو شفا ہے، یاد رکھیے۔ آئیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بعض دعائیں کی شفا کے لیے اس آپ کے سامنے رکھتا ہوں، بس مختصر رکھوں گا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی مریض کے پاس جاتے تو اس کے جسم پر ہاتھ رکھتے اور یہ دعا پڑھتے اس کی شفا کے لیے، دعا یوں اللہم رب الناس اذهب الباس اشفی انت شافی، کہ اے اللہ انسانوں کو پالنے والے، انسانوں کے رب، اس سے تکلیف دور فرما، اس سے تکلیف دور فرما، اشفی انت شافی، اس کو شفا دے، تو شفا دینے والا ہے، لا شفا الا شفاؤ، تیرے علاوہ کوئی اور شفا دینے والا نہیں ہے، شفاء لا یغادر سقما، ایسی شفا دے کہ جو بیماری کو بالکل نہ چھوڑے۔ یہ دعا کرتے اس بیمار کے لیے، جب آپ جاتے اس کو پڑھتے اور یہ دعا کرتے کہ مریض پر ہاتھ رکھ کر یہ دعا کرتے اللہم رب الناس اذهب الباس، اے اللہ جو انسانوں کا رب ہے اس سے اس کی بیماری کو دور کر، اور یقیناً جو آپ فرماتے آگے اشفی انت شافی، تو شفا دینے والا، تیرے شفا دینے کوئی نہیں ہے، لا شفاء کا الا شفاء، تیرے علاوہ کوئی شفا نہیں دیتا، شفاء لا یغادر سقما، ایسی شفا دے اس کو کہ اس کی بیماری کو بالکل نہ چھوڑو۔ تو ہم بھی جب مریض کے پاس جائے
کوئی گھر میں مریض ہو جائے، یہ دعا اس کے جسم پر ہاتھ رکھ کے پڑھیے، دیکھے شفا ملیں گی، ساتھ میں علاج بھی بہرحال کراتے رہیں۔ اسی طرح صحیح مسلم کی روایت ہے، ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے درد کی شکایت کی، کہا اللہ کے رسول مجھے تکلیف ہو رہی ہے، کسی کا اعضاء میں درد کی شکایت کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ سنا، اس کی درد کی شکایت سنی، تو آپ نے فرمایا کہ تو اپنے اس اعضاء پر جہاں تکلیف ہے اپنا سیدھا ہاتھ رکھ اور 3 بار بسم اللہ پڑھ۔ پیٹ دکھ رہا ہے، پیر دکھ رہا ہے، اچانک سر میں درد شروع ہوا، پتہ نہیں لوگ کیا کیا کرواتے ہیں، سنت سے یہ ہے کہ ہاتھ رکھو اور 3 مرتبہ آپ نے فرمایا بسم اللہ پڑھ، اور اس کے بعد آپ نے فرمایا اور کہا کہ 7 مرتبہ پھر یہ پڑھ، 3 بار ہاتھ رکھ کے کہے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ کے نام سے، اور اس کے بعد 7 مرتبہ یہ پڑھ، اور آپ نے فرمایا اعوذ بعزت اللہ و قدرتہ، کہ میں اللہ کی بڑائی اور اس کی قدرت کی پناہ لیتا ہوں، من شر ما اجد و حاضر، اس چیز سے جو میں محسوس کر رہا ہوں یا جس کا مجھے اندیشہ ہو رہا ہے۔ تو 3 بار پہلے بسم اللہ کہے اور 7 مرتبہ یہ دعا پڑھے، تو رسول اللہ فرماتے ہیں اللہ رب العزت اس کو جو ہے شفا دیتا ہے۔ اسی طرح صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بیمار ہو گئے، جبرائیل علیہ السلام آئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ رقیہ کیا، دم کیا ایک دعا پڑھ کر۔ جبرائیل علیہ السلام نے کیا دعا پڑھی تھی؟ حدیث میں لفظ آتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سنا، کہا بسم اللہ ارقیک، کہ میں اللہ کے حکم سے تجھ پہ جو ہے دم کرتا ہوں۔ جبرائیل علیہ السلام آئے اور رسول اللہ پر یہ دعا پڑھ کر دم کی، بسم اللہ ارقیک، کہ اللہ کے نام سے میں تجھے دم کرتا ہوں، من کل دائن یوزیک، ہر اس بیماری سے جو تجھے نقصان دہ ہے، من شر کل نفس، اور ہر نفس کے شر سے اللہ تجھے محفوظ رکھے، وعین حاسد، اور ہر نظر لگانے والے کی نظر بد سے تیری حفاظت کرے، اللہ یشفیک، اللہ تیری جو ہے تجھے شفا دے، بسم اللہ ارقیک، میں اللہ کے حکم سے تجھ کو جو ہے دم کرتا ہوں۔ یہ دعا جبرائیل علیہ السلام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر دم کی۔ اسی طرح معوذتین آپ پڑھ سکتے ہیں، اسی طرح سورہ جو ہے فاتحہ پڑھ کر ہم دم کر سکتے ہیں۔ یہ تمام کے بڑے فضائل آتے ہیں، یاد رکھیں، ہم نے یہ تمام چیزیں بہرحال آج چھوڑ دی ہیں، اور ایسی تمام وہ دعائیں جو قرآن سے اور سنت نبوی سے ثابت ہے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ میں نے تو 2-4 نمونے کے طور پہ رکھی، یہ اگر پڑھ کر ہم کریں گے تو آپ دیکھیے جہاں دوا سے بھی علاج کا کچھ حصہ ہو رہا ہے، وہیں یہ دعائیں بہت حد تک نفسیاتی طور سے ہمیں جو مرض سے دور کر دیں گی، یا کم از کم بیماری ختم نہ بھی ہو تو ہم ایک مضبوط ایک مومن بنے رہیں گے، ہم آہو بکا نہیں کریں گے، تقدیر کو کوسیں گے نہیں، اللہ کو برا بھلا نہیں کہیں گے، اللہ سے بدگمانی نہیں کریں گے کہ ہم ہی بیمار ہونا تھا کہ اللہ ہمارا ہی گھر ملا تھا کیا، معیش ملا تھا کیا، کم از کم یہ تسلی رہیں گی انسان کو، نفسیاتی وہ مضبوط اور قوی رہیں گا، چاہے جسمانی اعتبار سے کتنا لاغر اور بیمار ہو چکا ہو۔ تو یہ دعائیں بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ اسی وہ حرام کام یا وہ ناجائز کام جن کو معمولی سمجھ لیا گیا ہے، مطلب وہ کام جو روزمرہ کی زندگی میں ہوتے ہیں ہم سے، جس کو ہم نے معمول بنا لیا، لیکن شریعت اس کو حرام قرار دیتی، شریعت اس کو ناجائز قرار دیتی، شریعت اس کام کرنے سے منع کرتی ہے۔ اور زندگی کے انشاءاللہ 10 شعبوں میں 10 جو زندگی کے شعبے ہوتے ہیں، ان شعبوں میں کون کون سے وہ کام ہیں جو حرام ہیں، جن کو نہیں کرنا چاہیے، ناجائز ہے، نہیں کرنا چاہیے، وہ رکھنے کی کوشش کروں گا۔ یقیناً پوری باتیں تو ہر اس میں نہیں آئیں گی، کچھ اہم باتیں ان شعبوں سے، جیسا مثال کے طور پہ توحید کے معاملے میں، اتباع سنت کے معاملے میں، تجارت کے معاملے میں، عام طور سے جو معاملات ایک دوسرے سے اس معاملے کے اندر ہوتا ہے، شادی بیاہ کے معاملے کے اندر، اور ایسے ہم انشاءاللہ اس الگ الگ پارٹس دیکھیں گے کہ وہ کام جو شریعت نے حرام قرار دیا، ناجائز قرار دیا، منع کیا، یا پھر جس کو ہم کہیں گے وہ منع ہے لیکن ہم پھر بھی اس کو کرتے ہیں، تو وہ حرام کام جن کو معمولی سمجھ لیا گیا ہے، جو موسٹ کامن ہے، وہ رکھنے کی انشاءاللہ جس جمعہ خطبہ میں جو ہے کوشش کروں گا۔ اب آئیے، سب سے پہلی چیز تو آج ہمارے سوسائٹی اور سماج میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کو لا علمی کی وجہ سے ابھی تقریباً ہر چیز کا تعلق جہالت سے ہے، یاد رکھیے، لا علمی سے ہے۔ لوگوں کو دین اور شریعت کا علم نہیں ہے، جس کے نتیجے میں حلال کو حرام اور حرام کو حلال سمجھا جا رہا ہے۔ مطلب اس حد تک چیزیں جا چکی ہے کہ جس کو کہیں گے مثبت منفی ہو چکا ہے، منفی مثبت ہو چکا ہے، مطلب پازیٹیو نیگیٹو ہو چکا ہے، نیگیٹو پازیٹیو ہو چکا ہے۔ مطلب سماج نے برائی کو ایسے قبول کر لیا، ایسے پی گئے کہ جو حرام ہے وہ حلال نظر آنے لگ گیا ہے، بلکہ ایسا لگتا ہے یہ وے آف لائف ہے، زندگی جینے کا یہ طریقہ ہے، اگر اس پہ نہیں چلیں گے تو کیسے جئیں گے زندگی۔ سوال جیسا مثال کے طور پہ ایک تاجر سے سوال کیا جائے کہ بھائی آپ سود کیوں لیتے، تو کہتا پھر چلے گا کیسا بزنس؟ لاجیکل کوشچن ہے، چلے گا کیسا پھر بزنس؟ صحیح بات ہے۔ تو مطلب سوال یہ آتا ہے، اور جھوٹ بولنا حرام ہے، لیکن پھر مال بکے گا کیسا جھوٹ بولے بغیر؟ کیسے ہو سکتا ہے یہ؟ مطلب حرام کو جینے کا طریقہ بنا لیا گیا ہے، بلکہ سوال کیا جا رہا ہے اگر ایسا نہیں تو پھر کیا؟ آپ دو الٹرنیٹو ہونا یہ چاہیے تھا کہ میں کہوں شریعت نے حرام قرار دیا، الٹرنیٹو میں ڈھونڈوں کہ جھوٹ کے علاوہ کیا کر سکتا ہوں بیچنے کے لیے، لیکن اب کیا ہو رہا ہے، نہیں اب تم بولو، اگر ایسا نہیں تو کیا کر سکتے ہیں، فلاں نہیں تو کیسے کر سکتے ہیں۔ اور کبھی کبھار تو بات اس لیول تک چلے جاتی ہے کہ لوگ کہتے ہیں پھر دنیا چلیں گی کیسے اگر ایسا نہیں کریں گے تو۔ سبحان اللہ۔
جیسے اگر بے پردہ عورتیں نہیں ہوں گی تو پھر رشتے کیسے آئیں گے ان کو بچیوں کو؟ سبحان اللہ، ایسے بھی رشتے آتے ہیں لوگوں کو بے پردگی سے۔ یہ طریقہ تو کبھی بھی جو ہے مسلمانوں کا اور اچھے لوگوں کا بھی نہیں رہا، مسلمان تو دور کی بات، اچھے لوگ، تہذیب یافتہ لوگ بھی کبھی نہیں سوچتے کہ بچی کو دیکھیں گا تو پھر پسند کریں گا۔ وہ آ کے دیکھے الگ بات ہے، لیکن بغیر برقعے کے دیکھیں گے تو زیادہ سے زیادہ لوگ دیکھیں گے اسکول، کالج، راستوں میں، تو رشتے جل جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ تو ہم نے حرام کو حلال بنا دیا اور حلال کو حرام بنا دیا، اور حرام پر سوال کر رہے ہیں، ایسا نہیں تو پھر کیا؟ واٹ نیکسٹ؟ مطلب اس کا الٹرنیٹ کیا ہے؟ تو یہ بہت خطرناک فیز ہو چکا ہے یاد رکھیں، بہت خطرناک۔ مطلب ایک تھا کہ غلط کو غلط مانتے ہوئے غلط کرے تو سمجھ نہیں آتا، غلط کو بتاتے ہوئے کہ یہ صحیح ہے سوال کیا جا رہا ہے، پھر صحیح اس کے علاوہ کیا ہو سکتا ہے پھر صحیح اگر یہ آپ غلط بول رہے تو؟ اس درجے تک ہم پہنچ چکے، یہ سب سے بڑی قباحت کی اور برائی کی بات ہے۔ اسی طرح یاد رکھیے، آج سماج میں حرام کو زندگی جینے کا طریقہ سمجھا جا رہا ہے، ناجائز چیزوں کو زندگی جینے کا طریقہ سمجھا جا رہا ہے۔ کچھ مثالیں بہرحال میں نے اپنے اس میں دے دی، یاد رکھیں۔ اسی طرح لوگ حرام کیوں کرتے ہیں، کیا وجوہات ہوتی ہے کہ حرام کرنے کی، یا شریعت نے جس چیز کو منع کیا ان کی کچھ اہم وجوہات میں سے 2-3 وجہ جو مجھے پتا چلی۔ پہلی یہ کہ جہالت، لوگوں کو علم ہی نہیں کہ حلال کیا حرام کیا ہے، تو اس وجہ سے شاید وہ کر لیتے ہوں گے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ چلتا ہے یہ جینے کا طریقہ ہے، سب کر رہے ہیں تو چلتا ہے، پھر تو یہ بھی ایک معاملہ ہے، یہ بھی ایک وجہ ہے حرام کرنے کی۔ تیسری وجہ حرام کرنے کی ہے کہ ہاں حرام تو حرام ہے، غلط بھی ہے، تھوڑے دن جہنم میں جائیں گے، دنیا کی بھی عیش ہوگی حرام کر کے، آخرت میں تھوڑے دن جہنم میں جائیں گے، پھر جنت چلے جائیں گے۔ یہودیوں کا یہ عقیدہ تھا۔ یہودیوں کو جب اسلام کے بارے میں بتایا گیا تو وہ کیا کہتے تھے مسلمانوں سے؟ ہم چند روز جہنم میں جلیں گے پھر نکل کے چلے جائیں گے۔ مطلب جو ہم گناہ کرتے، حرام کاری کرتے، انبیاء کو قتل کیا، ان کا خون بہایا، ان کو جھٹلایا، چند روز جہنم بھگتیں گے اور چلے جائیں گے۔ کہ اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر فرمایا اور کہا جہنم کی حفاظت کے لیے 19 فرشتوں کو منتخب کیا ہے۔ یہودی اس کا معنی جانتے تھے کیا ہے 19 فرشتوں کیوں منتخب کیا؟ تو وہ کہتے تھے ہم تو سمجھے نا، مطلب ہم جہنم میں جائیں گے بھی تو چند دن اور جلیں گے، آ بھی جائیں گے جنت۔ تو کچھ مسلمانوں کا بھی عقیدہ ہے تھوڑے دن جہنم میں جلیں گے حرام کر لے تو اس سے زیادہ کیا، لیکن دنیا کی بھی عیش، آخرت کی بھی عیش، دیکھو یہاں حرام کو حلال کر کے عیش کر لی، تھوڑے دن جہنم میں چلے گئے، اس کا بدلہ مل گیا، اب جنت میں چلے جائیں گے۔ تو یہ غلط فہمی بھی شاید وجہ ہوتی ہے۔ تو یہ 2-3 غلط فہمیاں مجھے نظر آئی، شاید ان وجوہات کی بنیاد پر مسلمان بھی حرام کو حلال اور حلال کو حرام کے درجے تک سمجھنے لگ گئے۔ یاد رکھیے، اسی طرح یاد رکھیے یہ اللہ رب العزت کا فضل و جود اور کرم ہے کہ اس نے حلال کیا اور حرام بتا دیا، اور حرام یاد رکھیے اس میں نقصان ہے، اس لیے اس کو حرام قرار دیا گیا۔ مطلب حرام کو ایسی چیز بھی نہیں کہ آپ کو فائدہ دے رہی ہے اور اس کو منع کیا گیا، حرام آپ کو نقصان دیتا ہے، لیکن آپ یہ سوچ سکتے ہیں ٹیمپرری تو فائدہ ہوتا ہے اس سے، جیسے کہ نشہ کر لوں تو ٹیمپرری بڑا مزہ آتا ہے عارضی طور سے، سمجھ رہے ہیں، لیکن اس کا پرابلم کیا معلوم آپ کو؟ آپ تھوڑا پیئیں گے مزہ آئے گا، پھر مزہ چلے جائیں گا، پھر زیادہ پئیں گے پھر مزہ آئے گا، پھر مزہ چلے جائے گا، پھر زیادہ پئیں گے پھر مزہ آئے گا، پھر مزہ چلے جائیں گا۔ تو حرام کی لذت ایک حد کے بعد ختم ہو جاتی ہے، پھر مری جائیں گے، اس سے زیادہ پئیں گے تو پوائزن ہو جائیں گا نشہ، تو اس کی ایک حد رہتی ہے۔ لیکن حلال کی لذت ہی الگ ہے، وہ لمٹ لیس ہوتی ہے، اس کی کوئی لمٹ نہیں ہوتی، یہ بات بھی آسان۔ تو حرام چیزیں آلریڈی نقصان دہ ہیں، اس لیے شریعت نے کہا کہ اس کو مت کرو۔ تو دیکھیے ڈبل فائدہ، ایک ہمارے لیے نقصان دہ بھی ہے، دوسرا اللہ کا حکم مان رہے بول کے ڈبل فائدہ اٹھا رہے، اللہ کی اطاعت کرنے کا بھی فائدہ، نقصان دہ چیزوں سے بچنے کا بھی فائدہ۔ جوا حرام ہے، کیوں حرام ہے؟ انسان سب کچھ لٹا دیتا ہے، جان، مال، عزت، آبرو، جائیداد، زمین، ملک، سلطنت، بیوی، بچے، سب کچھ سب چلا جاتا، تو اس لیے حرام قرار دیا۔ اب تھوڑی لذت تو آتی ہے، لیکن جوا میں پیسے ہارنے اور جیتنے میں انسان کو لذت نہیں آتی ہے، اس کو کھیلنے میں لذت آتی ہے ایکچولی، اس کی پوری اسٹڈی ہے بہرحال، جوئے کے اوپر پورا میرا ایک لیکچر ہے، اس کو کبھی دیکھیے آپ۔ بہرحال تو آپ دیکھیں اس کو کہ اللہ تعالیٰ نے جو حرام قرار دیا وہ ایکچولی ہمارے بینیفٹ کے لیے، ہمارے فائدے کے لیے بھی، اس کو بھی ہم کو سمجھنا ضروری۔ یاد رکھیے اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر فرمایا اور کہا، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 187 میں اس کا ایک حصہ اللہ فرماتا اور کہتا ہے وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا، کہ اللہ کی حدیں اس کے قریب مت جانا۔ اور حرام چیزیں یاد رکھیے یہ بڑی ڈینجرس چیز ہے، اب اس کی تفصیلات میں نہیں جائیں گے کہ حرام کیا ہے، بس ایک مثال اللہ کے رسول نے دی کہ ایک انسان اپنی بکریوں کو چراتا ہے، اور اس بکریوں کو جہاں وہ چراتا ہے تو وہاں بادشاہ کی چراگاہ بھی ہے جہاں بادشاہ کے جانور چرتے ہیں، تو ایک چرواہے کو معلوم اس کا جانور اگر بادشاہ کی چراگاہ میں جائیں گا تو کیا حال ہوگا، سمجھ رہے آپ؟ تو ویسی حرام چیزیں یہ اللہ کی حدیں ہیں، اس کے اندر نہیں گھسنا چاہیے کبھی بھی، ورنہ پھر اللہ رب العزت بدلہ لیتا ہے۔ جیسا بادشاہ کا چراگاہ ہے، یہ اللہ کے رسول کی مثال دے رہا ہوں میں، اپنی نہیں دے رہا ہوں، آپ نے کہا ایسا بادشاہ کی چراگاہ ہوتی ہے، اور ایک چرواہا جو عام جانور چراتا ہے اس کو معلوم ہے اس میں نہیں گھسنا، اس میں گھسے تو سزا ملتی پھر۔ تو حرام چیزیں اللہ کی جو ہے وہ حدود ہے، اس میں نہیں گھسنا چاہیے، چونکہ اللہ نے اس کو منع کیا ہے، میں نے اور آپ نے نہیں، اپنی سمجھ سے نہیں، اللہ نے کہا ہے۔ اب اس میں داخل ہوں گے تو پھر اللہ کی حدود میں داخل ہو رہے ہیں، پھر اللہ رب العزت بدلہ لیں گا اس کا، تو ڈینجرس بات ہے، بہت بچنا بھی چاہیے برا۔ تو لہٰذا یہ اللہ کا فضل ہے، جود ہے، کرم ہے
احسان جس کو بولتے ہیں عام زبان میں، کہ اس نے یہ تمام چیزیں ہم کو بتا دی، یاد رکھے تاکہ ہم اس سے بچیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے جو ہے جن چیزوں کو حلال اور حرام قرار دیا، تو کچھ باتیں قرآن میں، کچھ باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی۔ اللہ رب العزت قرآن میں بیان کرتا ہے اور فرماتا ہے سورہ نمبر 7 سورہ اعراف اور اس کی آیت نمبر 157 میں اللہ فرماتا اور کہتا ہے وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو بھیجے گئے لوگوں کی طرف، ان کے مشن میں جو ایک کام کرتے، وہ کام یہ کرتے ہیں کہ طیبات کو ان پر حلال کرتے ہیں، پاکیزہ چیزوں کو ان پر حلال کرتے ہیں، وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور ان پر ناپاک چیزوں کو، گندی چیزوں کو، پلیت چیزوں کو، بیکار کی چیزوں کو حرام قرار دیتے ہیں۔ تو یہ آیت بھی یہ بتا رہی ہے کہ حلال چیزیں طیب ہے اور حرام چیزیں خبائث سے ناپاک ہے، گندی ہے، بری ہے، تو لہٰذا ہم کو جو حرام سے روکا گیا وہ ہمارے ہی فائدے کے لیے، اس بات کو ہم ذہن نشین کر لیں اور کبھی بھی حرام کی طرف جانے کی کوشش ہم نہ کریں، یاد رکھیں۔ یہ بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھیں، یہ بڑی اہم چیز اور اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، یاد رکھیں۔ اس کو جب نہیں سمجھتے تو سارے مسائل اور پرابلم چالو ہوتے ہیں۔ آئیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو ایک حدیث کے اندر اس طرح سے فرمایا اور یوں کہا، یاد رکھیں حدیث کے اندر، کہ ایک انسان، ایک راستہ ہے، سیدھا راستہ ہے، اس راستے کے دونوں جانب جو ہے دروازے ہیں، مطلب ایک شہرہ ہے، بڑا راستہ ہے، اس جانب دونوں جانب دروازے ہیں، ان دروازوں کے اوپر پردے لگے ہوئے ہیں، ان دروازوں کے اوپر پردے لگے ہوئے ہیں، ٹھیک۔ اور جب انسان جو ہے، ایک آدمی جو سامنے دروازہ ہے اس راستے کے، اور اس دروازے ایک سائڈ ایک انسان کھڑا ہے اور وہ کہتا ہے لوگوں میری طرف آؤ۔ ایک آدمی جب پردے کو ہٹانے کی کوشش کرتا ہے تو کہتا ہے انسان اس پردے کو مت ہٹانا، اگر تو نے اس کو ہٹایا تو اس میں سے تو گزر جائیں گا۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا پورا معنی سمجھا، جو شہرہ ہے وہ صراط مستقیم ہے، جو سیدھا راستہ ہے جس پہ گیٹ دروازہ ہے وہ صراط مستقیم ہے، یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ وہ جو اوپر سے شخص آواز دے رہا ہے لوگوں میری طرف آؤ، وہ قرآن ہے جو لوگوں کو ہدایت کی طرف، صراط مستقیم کی طرف بلاتا ہے۔ جو راستے کے دونوں طرف دروازے، لیفٹ اینڈ رائٹ سائڈ، یہ اللہ کی حرام کردہ چیزیں ہیں، مطلب راستے کے اندر دروازے جس میں جا سکتا ہے آدمی لیکن حرام کردہ چیز، اس پر اللہ نے پردے بھی ڈال دیے ہیں کہ مت دیکھو اس کے طرف، مت جاؤ، مطلب بتا دیے گئے۔ جب انسان سیدھے چلتے چلتے اس راستے میں اس پردے کو ہٹانا چاہتا ہے تو جو شخص آواز دیتا ہے انسان اس کو کھولنا مت اس پردے کو، ورنہ تو اس میں سے گزر جائیں گا۔ ایک مومن کا دل ہے وہ جو گواہی دیتا ہے کہ یہ حرام ہے مت کرو، یہ حرام مت کرو، لیکن آدمی اس کو دباتا ہے اور پھر مار دیتا ہے اس کو، پھر شروع کر دیتا ہے حرام کرنا۔ دیکھیں حرام جب شروع کرتا ہے نا تو بہت ملامت ہوتی ہے تھوڑے دن، لیکن بعد میں ختم ہو جاتی ہے۔ تو بہرحال وہ اس کا دل اس کو ملامت کرتا ہے، غلط ہے مت کرو، غلط ہے، لیکن آدمی دلاسائے دیتا، ریفرنسز ڈھونڈتا، دلائل نکال ہی لیتا اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے۔ بہرحال تو یہ ایک مثال دی گئی، قرآن کیسے بلاتا ہے ہدایت کی طرف، اور حرام چیزیں کیسی ہے جو صراط مستقیم پہ ہے اور وہ رکھی گئی ہے، اس پہ پردے ہیں، اس میں جانا نہیں چاہیے۔ بہرحال اسی طرح یاد رکھیے حرام حلال کے تعلق سے اللہ رب العزت کے فضل اس نے ہم کو بتا دیا تاکہ اپنی نفسوں کو ہم بچا لے، یاد رکھیے۔ اسی طرح یاد رکھیے ہمیں چاہیے کہ حرام چیزوں کو چھوڑ کر، یاد رکھیے، اور وہ بہت کم ہے، یہ بات بھی بڑی خاص ہے، حرام چیزیں بہت زیادہ نہیں ہے، کیا بولیں گے وہ لمٹ لیس حرام ہے، چند چیزیں حلال ہے، نہیں، تقریباً چیزیں حلال ہے، چند چیزیں حرام ہے، یہ بڑی خصوصیت یاد رکھیں۔ دیکھیں تجارت میں سب کچھ حلال ہے، صرف سود حرام ہے، کھانے پینے میں سب کچھ حلال ہے سوائے مردار، غیر اللہ کا نام جس پہ لیا گیا، مردار، سور کا گوشت اور خون، یہ حرام ہے، باقی سب حلال۔ دیکھیں کتنا آسان ہے، وضو ہمیشہ رہتا ہے، انسان اگر کر لے تو چند چیزوں سے ٹوٹتا ہے، وہ بتا دی گئی، تو کیا حرام ہے بتا دیا گیا، مطلب ایسا نہیں کہ ہر چیز حرام 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 حرام، ایک آدھ حلال نہیں، حلال 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 حلال، اس سے ایک آدھ چیز حرام ہے، بہت قلیل چیزیں ہیں، تھوڑی چیزیں حرام ہیں، دیکھیں صرف سود حرام ہے تجارت، باقی سب حلال ہے۔ اب کیا سب چیزیں آپ کو اجازت دی جا رہی، صرف کہا سود پہ مت کرو، کتنی بڑی بات ہے۔ کھانے میں 4 چیزیں منع کی گئی، باقی کہا سب کھا سکتے ہو تم، ہاں پسند نہیں ہے تو مت کھاؤ، ایک الگ بات ہے۔ اب کوئی سوال کریں گے جام کھانا حلال ہے حرام ہے، اس کی کوئی دلیل کی ضرورت نہیں، چاروں میں سے ہے کیا، غیر اللہ کے نام پہ لیا گئی چیزوں میں سے ہے کیا، سور کا گوشت ہے کیا، وہ ہاں ٹھیک ہے، تو یہ 4 چیزیں بس منع کی گئی، بس اس میں نہیں ہے تو پھر حلال ہے نا، تو یہ بڑی اہم چیز ہے۔ تو حرام بہت کم چیز ہے، حلال تقریباً ہر چیز حلال ہے اس کے علاوہ، تو اس بات کو بھی سمجھیں، تو یہ اللہ کا بڑا فضل ہے، یاد رکھیں۔ اب ہم کو اس کو سمجھنے کی ضرورت، اب اللہ نے حلال اور حرام کیوں رکھا؟ کوئی سوال کر سکتا ہے، نوجوان ہے، لاجیکل کوشچن پوچھتے ہیں نوجوان، پوچھنا چاہیے، اچھی بات ہے، کوئی بری چیز نہیں ہے۔ تو حرام کیوں کیا، اسے کچھ حکمتیں بتائی جاتی ہے۔ تو پہلی حکمت یہ کہ اللہ اس سے آزمانا چاہتا ہے، آپ کو ٹیسٹ لینا چاہتا ہے، ٹھیک ہے، کہ رکتے ہو یا نہیں رکتے ہو، سنتے ہو یا نہیں سنتے ہو۔ دوسرا امتحان ہے جنتی اور جہنمیوں کے بیچ میں جو اللہ لینا چاہتا ہے کہ کون بندے جو سن کے آتے ہیں اور کون بندے جو نہیں سن کر آتے ہیں، تو یہ امتحان ہے جنتی اور جہنمیوں میں کیا۔ تیسری وجہ جو بتائی گئی وہ یہ مومن اور منافق کا فرق، مومن تو اللہ اور اس کے رسول کی بات چاہے سمجھ میں ہو نہ سمجھ میں عمل کر لیتا ہے، منافق کا ایسا رہتا ہے کہ اس نے تو راستہ نکالنا ہی ہے سوال کر کے، چونکہ اس کو کرنا نہیں ہے، تو مومن اور منافق کا فرق۔ اسی طرح جو چوتھی وجہ جو بتائی جاتی ہے وہ یہ ہے حلال میں فائدے ہیں، حرام میں نقصان ہے، تو اللہ لوگوں کو بچانا چاہتا ہے نقصان سے اور دینا چاہتا ہے فائدے۔
حرام میں نقصان ہے، حلال میں فائدے ہیں. تو اللہ فائدے دینا چاہتا ہے مومنوں کو، نقصان سے بچانا چاہتا ہے. شراب پینے والی قومیں برباد ہو گئی ہیں، جوا کھیلنے والے ملک کے ملک برباد ہو چکے ہیں، زنا کرنے والے ملک برباد ہو چکے ہیں، بچے پیدا نہیں ہوتے ان کے پاس. اب ان کو آبادیوں کے لیے وہ ہمارے ایسے ملکوں کو کہہ رہے بھائی بھیجو لوگوں کو، ہر سال ہم کو 2-5 لاکھ لوگوں کی ضرورت ہے. سنتے ہیں نا آپ، اسپین ہے، اٹلی ہے، کینیڈا ہے، ہر سال ان کو 2 سے 3 لاکھ لوگوں کی ضرورت. چونکہ مرد مرتے جا رہے ہیں، نئے لوگ بچے پیدا کرتے نہیں، چونکہ یہ حرام کی دین ہے. زنا کی وجہ سے کسی کو پتا نہیں کون کس کی اولاد ہے، لہٰذا کو پیدا کرنا نہیں چاہتا ہے، بچے پیدا ہی نہیں ہوتے. اور نکاح کی برکات دیکھیے، آپ کو معلوم ہے آپ کی اولاد کو نہیں، وراثت صحیح جگہ جانے والی ہے، سارے مسائل صحیح ہیں. ٹھیک ہے، فائدے بھی ہیں نا. ملک برباد ہو رہے ہیں، دیکھو نا، جوئے کی وجہ سے، زنا کی وجہ سے، سود کی وجہ سے، دیکھو تو صحیح. اور جو لوگ یہ نہیں کرتے پھل رہے اور پھول رہے ہیں. ٹھیک ہے، ان کی ترقی زیادہ نظر نہیں آتی ہے، لیکن پھگے کے جیسا کوئی ترقی ہو جس کو پن مارتے پڑ جائے تو کیا ترقی ہو، ہے نا. تو سمجھو اس بات کو. تو اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے؟ مومنوں کو فائدہ دینا اور نقصان سے بچانا چاہتا ہے. تو یہ بہرحال اس کی حکمتیں. کچھ علماء لکھتے ہیں کیوں اللہ نے حرام کر دیا. اب چلیے آئیے، پہلا جو آج کا پوائنٹ ہمارا رہے گا، اس چیز کو سمجھنے کے بعد جو ہمارا ٹاپک تھا کہ وہ کام جو حرام یا وہ چیزیں جو ناجائز اور حرام ہے جس کو حلال یا معمولی سمجھ لیا گیا، مطلب کر رہے ہیں لوگ، ان میں آج پہلی چیز جو میں انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا، اور سلسلے وار ہم ایسا 10 پارٹ میں اس کو انشاءاللہ دیکھیں گے. وہ پہلا یاد رکھیں، نماز کے معاملے میں تھوڑے سی باتیں میں ایسے رکھوں گا، پوری نہیں، تھوڑی سی باتیں جو جائز نہیں ہے یا حرام ہے، جس کو معمولی سمجھ لیا گیا. لوگ اس کو زیادہ جس کو کہیں گے اس پہ نظر ثانی بھی نہیں کر رہے، کرتے چلے جا رہے ہیں. تو وہ کیا کام ہے جن سے ہمیں بچنا چاہیے. بہت گہرائی میں نہیں جاؤں گا اور تمام چیزیں نہیں، بس مختصر، چونکہ اتنا وقت نہیں ہوتا جمعہ میں کہ ساری چیزیں تفصیل نہیں جا سکے. تو آئیے آج وہ چند حرام کام یا ناجائز کام یا وہ کام جن سے منع کیا گیا نماز کی حالت میں، وہ انشاءاللہ رکھنے کی کوشش کروں گا. تو پہلا کام یاد رکھیے وہ یہ ہے، اور جو تمہید میں نے حرام کے تعلق سے رکھی، یہ ہر خطبے کے لیے تمہید کامن ہے، یاد رکھیے. اب صرف اس کے بعد کے خطبوں میں پوائنٹس آتے جائیں گے، یاد رکھیے. چلیے آئیے، پہلا وہ کام نماز میں جو جائز نہیں ہے، یہ جو حرام ہے، یہ جو منع ہے، جو ہم کرتے ہیں جس سے بچنا چاہے، وہ یاد رکھیں. نماز میں عدم اطمینان رکھنا، مطلب نماز کو اطمینان سے نہیں پڑھنا، بے چینی کے ساتھ کنٹینیوس حرکات اور سکنات. کنٹینیوس سمجھنا، بال سیدھے کیے جا رہے ہیں، ٹوپی جمائی جا رہی ہے، رومال سیدھا کیا جا رہا ہے، سوپ کو کھینچا جا رہا ہے، بلیزر سیدھا کیا جا رہا ہے، چشمے کو سیٹ. دیکھیں کنٹینیوس کچھ لوگ نماز میں عدم اطمینان میں رہتے ہیں. مطلب کنٹینیوس نماز میں جو خشوع اور خضوع وہ چھوڑ کر عدم اطمینان نہیں ہوتا، اطمینان کے خلاف کام کرتے ہیں یا کبھی جلد بازی کرتے ہیں. مطلب اطمینان سے نماز نہ پڑھتے، سپیڈلی نماز پڑھی جا رہی ہے، اتنی زیادہ سپیڈ سے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں. یاد رکھیں، جس کی کوئی انتہا نہیں. اتنی کہ مطلب نمازوں کی جو پوسچرز ہوتے ہیں، نمازوں میں جو چیزیں آپ کرتے ہیں، اس کے اندر ضروری ہے کہ آپ کی ہڈیاں سکون میں آ جائے، اتنی دیر کھڑے ہونا چاہیے. جیسے کہ آپ اگر قیام میں کھڑے تو اتنی دیر کھڑے ہو کہ ریڑھ کی ہڈی سکون میں آ جائے، اور اس کو سکون میں آنے کو ٹائم لگتا ہے. جب اٹھتے ہیں تو سیدھے ہوتے من کے اس کے آرام سے سورہ فاتحہ پڑھیں گے، زمین سورہ ملائیں گے، پھر رکوع کرے، اتنی دیر رکوع کرے کہ ریڑھ کی ہڈی پھر سکون میں آ جائے، اور یہاں بس جھکا اور اٹھا، سکون میں آ جائے. اس کے بعد پھر وہ کھڑا ہوا، اتنی دیر سکون میں کھڑا ہوا، سمیع اللہ لمن حمیدہ پڑھنے کے بعد کہ ریڑھ کی ہڈی سکون میں آ گیا. ہمارے پاس تو رکوع اور وہ جو کھڑے ہوتے ہیں اس میں قوما بولتے ہیں اس کو، بیچ میں قیام تو پہلا والا ہوتا ہے، لیکن بیچ میں جو کھڑے ہوتے ہیں سمیع، اس کو قوما بولتے ہیں. اتنا وہ کم ہوتا ہے کہ وہ دونوں ایک ساتھ ہو جاتے ہو. ایسا رکوع سے اٹھا اور پھر چلا گیا سجدے کے اندر، مطلب اس میں کچھ بھی ٹائم نہیں ملا کہ ریڑھ کی ہڈی سکون میں آئے. اب جو نماز امام بیچارہ ایسی پڑھا رہا ہے تو نماز ظاہر سی بات ہے وہ 10 منٹ سے کم میں تو نہیں ہونے والی ہے. تو لوگ بول رہے امام صاحب بہت ہو جا رہا نا، پیچھے بوڑھے لوگ ہیں نا، کیسے کریں گے. بوڑھے لوگ 40-40 منٹ ایکسرسائز کر رہے ہیں، آج کل ڈاکٹر بڑے، اتنا تو کم از کم کرو، تو 10 منٹ نماز میں نہیں کھڑے ہو سکیں گے. عجیب و غریب لاجکس ہے اس کے پیچھے، ریزننگ ہے. نہیں ایسا نہیں ہوتا، چھوٹے بچے بھاگ جائیں گے، نافلا ہوں گے، یہ ہوں گے. تو اتنا شارٹ کر دیا گیا کہ 4 رکعات equal to 6 منٹس، 4 رکعت 6 منٹ میں ہو جانا چاہیے. اگر 6 منٹ سے زیادہ امام جا رہے تو ان کو نکالنے کی تیاری ہو جانا چاہیے، سیکنڈ امام لانا چاہیے جو اب 6 منٹ کے اندر پڑھا ہے، اور ہو رہا ہے 1.5 منٹ کے کیلکولیشن کے حساب سے چل رہا ہے معاملہ. پہلی 2 رکعتوں کو تھوڑا سا لمبا کر دو، بعد کی 2 تو 1-1 منٹ میں ہوتی، چونکہ اس میں صرف سورہ فاتحہ ہے. 6 منٹ میں نماز ہو کے سلام کر لو، 2 اس کے بعد 1 منٹ کی دعا ہے، اور مسجد سے باہر نکل کے پورا وضو کے ساتھ طہارت ملا بھی لے تو 12 منٹ میں انسان باہر ہے نماز سے. چلو الحمدللہ، یہ اچھے امام صاحب ہیں، نیک ہے، اور ان کو پتا ہے مسائل کیا ہے، لوگوں کتنے بزنس وغیرہ، ہم لوگ کتنے پریشان ہیں نا، کمانے دمانا، مصروفیتیں یہ وغیرہ، لیکن دینے والی ذات تو وہی ہے نا جس کے سامنے کھڑے ہیں. اگر صحیح سے کھڑا ہو جائے تو وہ خود برکت دے دے گا ان تمام چیزوں میں جس کے لیے میں بھاگ رہا ہوں نکل کے. میں یہ بھی نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ گھر مسجد جائے تو 1.5 گھنٹہ اندر چلے جائیے اور وہیں رہے ایک نماز کے لیے، بٹ کچھ تو ہونا چاہیے. تو عدم اطمینان. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا، وہ نماز پڑھ رہا تھا اور بہت اسپیڈیلی نماز پڑھ رہا تھا. تو آپ نے کیا کہا معلوم؟ اس سے تیری نماز نہیں ہوئی. دیکھا اچھا. پھر اس نے اور 2 رکعت پڑھی، اس کے پھر آیا کہا تیری نماز نہیں ہوئی. دیکھا اچھا. پھر گیا 2 رکعت پڑھا، پھر آیا کہا تیری نماز نہیں ہوئی. تو کہا اللہ کے رسول اس سے اچھی نماز نہیں آتی مجھے، مطلب میں اب اس سے زیادہ اچھی نہیں پڑھ پاتا. پھر آپ نے کہا جب تو قیام میں کھڑا ہو
سورہ فاتحہ پڑھ، جو قرآن تجھے یاد ہو پڑھ، پھر جب تو رکوع کر تو رکوع اتنی دیر کر، اللہ کی تسبیح بیان کر کہ ریڑھ کی ہڈیاں سکون میں آ جائے، ترتیب میں آ جائے، پھر تو اس کے بعد کھڑا ہو، اس کے بعد اتنی دیر کھڑا ہو کہ تو ریڑھ کی ہڈی سکون میں آ جائے، اس کے بعد تو سجدہ کر، اتنی دیر سجدہ کر کہ ریڑھ سکون میں آ جائے، مطلب سمجھتے ہیں ہڈی الائن ہو جائے، آدمی ریلیکس ہو جائے، پھر اس کے بعد اٹھ، اتنی دیر بیٹھ دونوں سجدوں کے بیچ میں کہ ریڑھ کی ہڈی سکون آ جائے، پھر اس کے بعد دوسرا سجدہ کر، اتنی دیر سجدہ کر کہ ریڑھ سکون میں آ جائے، ایسے ہی تو پوری نماز کو دوہرا پھر۔ تو آپ نے کیا کہتے تیری نماز ہی نہیں ہوئی، 3 بار پڑھا اس نے، 6 رکعت کا، نماز نہیں ہوئی چونکہ وہ تیزی سے پڑھ رہا تھا۔ تو اب نماز کو اطمینان سے پڑھنا چاہیے۔ مجبوری ہیں، حالات وہ ایک الگ چیز ہے، ایکسیپشنل ہمیشہ ہوتا ہے، مطلب جس کو بولتے ہیں نا مستثنا کیسز ہمیشہ ہوتے ہیں، وہ چھوڑ دیں آپ، لیکن عام حالت میں تو نہیں ہونا چاہیے۔ کوشش کریں اطمینان ہو۔ اطمینان کا ہرگز یہ معنی نہیں ہے کہ لوگوں کو پریشان کر دے آپ، وہ بھی نہیں مانا، لیکن اطمینان کا معنی یہ ہے کہ بس شریر سکون میں آ جائے ہمارے پاس، اس کو سکون میں بھی نہیں آتا۔ آپ سجدوں کے بیچ میں تو کھٹ کھٹ، مطلب ایسا آپ اس کو کاؤنٹ کریں تو سیکنڈز کے اندر جا رہے سجدوں کے بیچ میں، تو کیسا کھڑا ہو سجدہ اللہ اکبر، دوسرا سجدہ اللہ اکبر، تو اتنا کم اطمینان ہونا چاہیے تھوڑا۔ حالانکہ سجدوں کے درمیان بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تسبیحات کرتے تھے، کئی موقع ملا تو تمام چیزیں دیکھیں گے، وہ تسبیحات جو ہم نمازوں میں نہیں کرتے، بالکل بھی چھوڑ چکے ہیں، یاد رکھیں، جو اللہ کے رسول بہت سارے مقامات پہ کرتے تھے، تو عدم اطمینان نہیں ہونا، اطمینان کے ساتھ نماز پڑھے، یہ کام کرنا چاہیے، ورنہ ایسی نماز نہیں ہوتی، یاد رکھیں۔ اور یہ ہم چیزوں کو ہم نے اس کو جائز سمجھ لیا، ہر کوئی ایسی ہی نماز پڑھا۔ دوسری چیز یاد رکھیں، نماز میں کثرت سے حرکتیں کرنا، عدم اطمینان میں سپیڈلی پڑھنا، تیز پڑھنا، کثرت سے حرکتیں کرنا، یاد رکھیں، یہ بھی منع ہے، یاد رکھیں۔ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے اور کہتا ہے، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 238، اس کا ایک حصہ اللہ فرماتا ہے وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اور اللہ کے سامنے ادب سے کھڑے رہا کرو، اور اللہ کے سامنے ادب سے کھڑے رہا کرو، یاد رکھیے، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اللہ کے ساتھ ادب سے کھڑے رہنا چاہیے، لیکن بہت زیادہ لوگ کثرت سے حرکتیں کرتے ہیں، جیسی کئی مثالیں، کپڑوں کو سیدھی کرنا، بالوں کو بار بار جمانا، چیزوں کو سیدھا کرنے کی کوشش کرنا، یا اگر کوئی چیز اوڑھی اور پہنی ہے تو اس کو سیٹ کرنا، ہر رکعت کے اندر جمایا جا رہا ہے، سیٹ کیا جا رہا ہے اس کو۔ اس کے علاوہ خام و خواہ کی جب کبھی عام دنوں میں کھجلی نہیں ہوتی، اس کی نمازوں میں آپ دیکھیں عدم اطمینان، وہ کثرت سے کوئی حرکت کرتا ہے جو نماز کا حصہ نہیں ہے، جو خام و خواہ ہو رہی، ہاں، داڑھی کا خلال لے، اس میں انگلیاں ڈالتے رہتے ہیں کنٹینیوسلی، بلکہ کچھ لوگ تو پورا ڈال کے اس کو سیٹ بھی کر لیتے پوری نماز کے اندر، مونچھیں، داڑھی، بال، کپڑے، اور یہ غیر شعوری طور سے، مطلب وہ ہو سکتا کانشیسلی نہیں کرتے، اپنے اس کو بولیں گے ہوش میں نہیں، لیکن وہ ایک آدمی کیفیت میں کھڑا ہے تو اب اس کو عادت ہوگی کہ رکعت باندھے تو بس شروع ہو جائے، بس رکعت باندھتے ہی سب چیزیں شروع ہوتی ہیں۔ حالانکہ عام حالت میں کبھی وہ کسی کلائنٹ کے سامنے بزنس پہ ایسا یوں نہیں کریں، ہاں کیا ہونا آپ کو نہیں کریں گے، لیکن نماز میں آتے ہی دیکھیے عدم اطمینان، اور اس کی مختلف حرکتیں، مطلب جس کو میں گنوا بھی نہیں سکتا ہوں، نیچے سے اوپر تک، چھوٹی سے بڑی تک، ایکسٹرا حرکتیں، کچھ تو مطلب اتنی زیادہ ایکسٹرا حرکتیں کہ وہ پارٹ ہی نہیں نماز کا، لیکن اتنا زیادہ کیا جاتا ہے کہ نماز کا پارٹ نظر آتی ہے۔ دیکھیے اب کرتا پاجامہ پہنا ہو، جب بھی رکوع سے اٹھتا ہوں وہ پارٹ ہے، مطلب وہ اس کو یاد بھی نہیں رکھنا، اس کو سیدھا کرنا ہے، وہ اس کا حصہ نہیں ہے نماز کا، کبھی ہو جاتا ہے اب کٹک جاتا ہے، ٹھیک، ریگولرلی وہ عادت بن جاتی ہے، پھر ایک ٹائم آتا ہے وہ آپ اس کو سوچتے بھی نہیں اور کرنے لگ جاتے ہیں، مطلب وہ بغیر سوچے سمجھے ذہن عادی ہو جاتا ہے، کرتے کو سیدھا کیا جا رہا ہے، ہم مطلب اتنا زیادہ جس کے اندر اٹھتے ہی ہاتھ ڈالا جا رہا ہے بالوں کے اندر، ٹھیک ہے، آپ بال جمائیں، بالوں کو باندھ لیں، نہیں تو صحابہ کے تعلق سے آتا ہے بالوں کو سر پہ نہیں باندھنا چاہیے، سر پہ باندھ کے نماز نہیں ہوتی بالوں کو، کسی کے بال بڑے پیچھے باندھ دے، پھر وہ باندھ لے، کچھ لگا لے اس کو پیچھے کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، بڑے بال ہے تو مرد بھی کر سکتے ہیں، خواتین کو تو کرنا ہی آتا ہے کہ سامنے نہیں آ رہا، کیونکہ پھر وہ آدمی پیچھے کرتا ہے اس کو اٹھتے وقت، تو وہ سب کرے نا، تو وہ ایک عادت ہو جاتی ہے، تو ان چیزوں کا آپ خیال رکھیے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ میں سوچ کے کر رہا ہوں کہ یہ سب ایکسٹرا آرڈنری کثرت سے حرکت نہیں، چونکہ اللہ کے سامنے جب کھڑے ہوتے ہیں ہم تو اطمینان کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے، یاد رکھیے۔ ابو داؤد کی روایت ہے، جب صحابہ نماز پڑھتے تو مسجد نبوی مٹی کی تھی، مٹی نہیں، عرب میں جو ریت ہوتی ہے، تو کیا ہوتا تھا جب سجدے کرتے تو ریت لگ جاتی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم بار بار یہ صاف مت کیا کرو، پیشانی کو، ہاں ایک آدھ بار کنکر وغیرہ لگ گیا تو صاف کرو، ابو داؤد کی روایت میں ایسا کیا ہوتا تھا جب رکوع سجدے میں جا کے اٹھے صاف کرے، پھر سجدے میں جا کے اٹھے صاف، حالانکہ ریت میں جو ریت چپکتی ہے وہ چپتی نہیں، یاد رکھیے، لیکن آپ نے فرمایا اگر چوبے کرے کوئی چیز تو ہٹا لو، لیکن ایسا کنٹینیوس پروسیس نہیں کہ ہر بار سجدہ کیے مٹی کو ہٹایا، پھر سجدہ کی، پھر مٹی کو ہٹایا، پھر کھڑے ہوئے پھر مٹی کو، نہیں کرنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا مٹی وغیرہ جو ہے اگر بہت ضروری ہو تو کنکر وغیرہ تو سدھار لو، ورنہ اس کو سدھارنے کی یا صاف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ یہ ایکسٹرا حرکت ہے، اس کی نماز میں ضرورت نہیں ہے۔ تو ایسا آپ نماز پڑھ رہے ہیں، کہیں دھول مٹی اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں اس کو بار بار ہوتا ہے، دھول مٹی کو لوگ رکوع سے سجدوں میں بھی اٹھتے ہیں اور صاف کرتے ہیں، نماز میں کیا صاف کرنا، نماز پڑھ لو اس کے صاف کرو، کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ریت وغیرہ کو اس طرح سے صاف کرنے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، چونکہ یہ اطمینان کے خلاف ہے، یہ ایک ایسا عمل ہے جو نماز کا حصہ نہیں ہے۔ ہاں نماز کو سدھارنے میں کوئی عمل آپ کرتے ہیں جو کہ ایکسٹرا بھی ہو نماز سے تو بھی چلے گا، جیسے کہ ایک آدمی بہت صحت مند ہے
تو جس کو اٹھنا مشکل ہوتا ہے نماز میں رکوع میں سے، تو وہ کیا کرتا ہے سجدے میں سے جب اٹھتا ہے تو پیر کو آگے رکھ کے اٹھتا ہے، حالانکہ ہم دونوں پیر کو ایک ساتھ اٹھا ہوتا ہے لیکن صحت زیادہ ہے تو ایک بار آگے رکھیں گا، پھر کھڑا ہوں گا، پھر پیر کو پیچھے لیں گا، پھر کھڑا ہو جائیں گے، یہ جائز ہے۔ ریزن یہ نماز کو صحیح کرنے کے لیے بیچارہ کر رہا ہے۔ ایک آدمی اس کے ہاتھ کو کچھ مار وغیرہ لگا ہے، وہ اٹھتا نہیں ہے، تو وہ نماز میں اٹھنے کے بعد ہاتھ کو پکڑ کر ادھر لا کر پھر یوں کرتا ہے، یہ بھی جائز ہے، یہ ایکسٹرا حرکت نہیں ہے، چونکہ نماز کو سدھارنے کے لیے کر رہا ہے بیچارہ، چونکہ اس کے ہاتھ کا مسئلہ ہے، اس کی صحت کا مسئلہ ہے، تو یہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن ہم خواہ کر رہے ہیں، نہ کوئی صحت کا مسئلہ ہے، نہ کوئی نماز کا مسئلہ ہے، نہ کوئی وہ نماز کو سدھارنے کے لیے حرکت ہو رہی ہے، کثرت سے حرکتیں کرتے ہیں، یہ منع یاد رکھیے، اس سے روکا گیا یاد رکھیے۔ اسی طرح یاد رکھیے، تیسری چیز یاد رکھیے نماز میں جو جائز نہیں، جس کو ہم معمولی سمجھتے ہوئے، دوران نماز یاد رکھیے مقتدی کا امام سے آگے چلنا، حتیٰ کہ ساتھ چلنا بھی علماء نے کہا منع ہے، نہیں کرنا چاہیے، آگے چلنا حرام ہے، اور وہ نماز ہی نہیں ہوتی، معلوم آپ کو، آپ سے فرما رہے ہیں انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، انہیں ڈرنا چاہیے کہ اللہ ان کا سر گدھے کا نہ بنا دے ان کی حرکت کی وجہ سے۔ ہمارے پاس تو مطلب ایک سسٹم بنا ہوا ہے، سسٹم کیسا بنا ہے، میں یہ امام صاحب کے پیچھے پڑتا ہوں، ماشاءاللہ مجھے ایگزیکٹلی معلوم ہے امام صاحب کتنی دیر میں اٹھ جاتے رکوع سے، تو ان کے بولنے سے پہلے میں اٹھنا شروع کر دیتا ہوں، کامن ہے بالکل، آپ دیکھیں کبھی آپ نماز پڑھ رہے ہو سامنے والا رکوع میں جا رہا، میں تو قاعدے میں رکوع میں جا رہا، اس کو مان لو امام صاحب رکوع میں جھکنا شروع ہو گیا، اس نے سائڈ سے دیکھ لیا، شروع ہو گیا ہو۔ آپ رکوع یا کوئی بھی حرکت نماز میں جب تک نہیں کر سکتے جب تک امام کی آواز نہ آئے، اس کے ایکشن پہ آپ کو ایکشن نہیں لینا ہے، اس کے آواز پر ایکشن لینا ہے آپ کو، جب وہ کہ اللہ اکبر جب یہ سنے تو ایکشن لینا ہے، اس کے ایکشن کو دیکھ کے آپ ایکشن شروع نہیں کر سکتے، جیسا کہ امام صاحب نے یوں کرا تو آپ کھڑے ہو گئے یوں کر کے، اس سے پہلے شروع ہو گئے، نہیں، آواز آنا چاہیے اس کے اللہ اکبر، تب آپ کریں گے اللہ اکبر، اللہ اکبر، رکوع میں جا رہا ہو تب آپ آواز پہ، اس کے ایکشن پہ نہیں، کیوں دکھ رہا ہے کہ سامنے کھڑا ہے تو جھک رہا ہے تو میں بھی جھک جاؤں، نہیں، کیونکہ آپ کو اس کا حکم سننا ہے، جب وہ دیتا ہے، جب وہ حکم دیں گا مطلب اللہ اکبر کہیں گا، یہ حکم ہے، اب آپ کو ایکشن شروع کرنا ہے۔ ہمارے پاس امام سے سبقت لے جاتے لوگ، بھائی آپ سلام میں دیکھ لیجئے لوگوں کو، چونکہ سلام میں اس لیے دیکھ لیجئے کہہ رہا ہوں چونکہ آپ کو دکھتا بھی، آپ یوں رہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ اور اس کا سلام ادھر رہتا، آپ تو پہلا سلام کر رہے ہیں اور اب امام دوسرے کی طرف جا رہا ہے اور وہ آپ کی طرف بازو والا دیکھ رہا ہے، آپ کو تو ظاہر سی بات ہے یہاں دکھ بھی جاتا ہے، اس لیے بولا دیکھ لیجئے، نماز میں نہیں، چونکہ آپ کا چہرہ اس کی طرف ہے، اس کا چہرہ آپ کی طرف ہے، مطلب وہ اتنا ایڈوانس چل رہا ہے کہ آپ کا بھی سیدھا سلام ہوا تو اس کا الٹا بھی ہوگا، وہ آپ کی طرف دیکھ رہا ہے، اور آپ پریشان کی یہ کیا کر رہا ہے آدمی، آگے چل رہا ہے، سبقت، امام کے ساتھ چلنا منع، امام سے آگے جانا حرام، اور یہ جو آدمی دو ہے آپ دیکھیں چل رہا ہے، کامن ہے یہ، بالکل اتنا عام ہے یہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ کچھ لوگوں کو یہ ایک سمجھ کا وہ ہوتا ہے کہ تکبیر اولیٰ میں ملنے کا معنی یہ کہ امام کو دیکھتے رہنا، تکبیر اولیٰ جیسا اس نے کیا اٹھا لینا پورا اس کے بعد یہ تکبیر اولیٰ ملنا، یہ معنی نہیں، تکبیر اولیٰ ملنے سے معنی امام آگے کھڑے ہو جائے، وہ کہ اللہ اکبر اور کر لے، پھر آپ کا اللہ اکبر باندھ لیں، چونکہ وہ 40 دن تکبیر اولیٰ سے اگر نماز پڑھی جائے، یقیناً اس حدیث کے فضائل ہے، حدیث میں الفاظ ہے جو شخص 40 دن تک امام کے پیچھے تکبیر اولیٰ سے نماز پڑھے اللہ اس کو نفاق سے بری کر دیتا ہے، یہ صحیح روایت ہے، لیکن اس کا یہ معنی نہیں، لیکن وہ ایسا کہ امام ہاتھ اٹھاتے آپ بھی ہاتھ اٹھا کھڑے ہو جاؤ اس کے پیچھے، اس کا جیسے یوں کر آپ بھی یوں کر اللہ اکبر، نہیں ویسا معنی نہیں، یہ کامن ہے، اس سے آگے جانا، رکوع میں اس سے پہلے جانا، سجود میں اس سے پہلے جانا، سلام میں اس سے آگے سبقت کر دینا، عجیب و غریب چیزیں یاد رکھیں، مطلب نماز کے معاملے میں تو میں اتنی چیزیں بتا سکتا ہوں جو اس کا پارٹ نہیں، جو اس کا حصہ نہیں، کبھی کبھی جائز نہیں، کبھی کبھی ایکسٹرا حرکتیں، لیکن ہم نے اس کو نماز کا حصہ بنا دیا، کئی چیزیں وقت نہیں یاد رکھی، نماز کا معاملہ ہے کبھی اور ہم دیکھیں گے، اتنے زیادہ چیزیں، جیسے مثال کے طور پہ تکبیر اولیٰ لے لیجیے، ایک مثال دیتا ہوں خالی، تکبیر اولیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کانوں اور کاندھوں کے بیچ تک ہاتھ اٹھاتے ہیں، تو آپ جہاں تک بھی اس کے بیچ میں اٹھانا چاہے کر سکتے ہیں، تکبیر اولیٰ میں تو کانوں سے اور کاندھوں کے بیچ آپ ہاتھ اٹھاتے ہیں، لیکن ہمارے پاس کانوں کو ہاتھ لگانے کا سسٹم ہے، آپ ہاتھ لگاتے کہیں بھی ثابت نہیں، کسی روایت سے ثابت نہیں، لوگوں کو دیکھا جائے اور آپ ان کے ہاتھ سیدھے ہوتے ہیں، قبلے کی طرف ہوتے ہیں، ہمارے ہاتھ قبلے کی طرف بھی نہیں ہوتے، یوں اٹھاتے تکبیر اولیٰ کے لیے اور یوں لگا کے یوں مانتے، ارے یہ کیسے ہوا، یہ کہاں سے آپ نے کانوں تک ہاتھ، حدیث میں الفاظ ہے کاندھوں سے کانوں، تو پتہ چلا کاندھوں سے کانوں کے بیچ میں آپ کہیں بھی رکھیے تکبیر اولیٰ میں، لیکن لگانا ٹچ کرنے کے بعد ایک عجیب سسٹم ہے، سب کے پاس ہے، مطلب یوں ہاتھ لگایا اور پتہ نہیں یوں پیچھے آ جا کے یوں آ جا، کیا رہتا ہے مجھے کبھی نہیں سمجھاؤ، مطلب پورا ایک ایکشن ہے، مطلب اس کے پیچھے آپ بولیں گے کیا کر رہا ہے یہ آدمی، مطلب یہ ہاتھ پیچھے کیوں لے گیا اس نے، مجھے بھی نہیں پتا کیوں پیچھے لے گیا اس نے، لیکن وہ کر رہا ہے، ہاتھ اٹھایا، ہاتھ باندھنا تھا آپ کو، پیچھے لے جانا کیا تھا، یہ مجھے بھی نہیں سمجھ میں آیا، لیکن وہ کیا جا رہا ہے، یوں کیا، مطلب وہ اتنے دفعہ ہاتھ باندھنے کے بعد ہاتھوں کو ایک دم مطلب صحیح ہو گئے کہ اس کو پورا ایک چیک کیا جا رہا ہے، نماز ایک ایسی عبادت ہے، کوئی ایکروبیٹ نہیں ہو، مطلب کوئی ایکسرسائز نہیں ہو، اس کو آپ نے ہاتھ اٹھایا، آپ نے ہاتھ لے کے باندھ لیا، لیکن پھر وہ یوں جا کے وہ کیا رہتا مجھے نہیں پتا، نماز کا بھی سلام کا بھی سیم حال ہے، سلام کرنا ہے تو السلام علیکم ادھر ہو گیا امام کے پیچھے کرنا ہے، لیکن سلام کے ساتھ ساتھ جو ایکسٹرا عمل ہے وہ پتہ نہیں پھونکتے ہو جاتا ہے، ادھر سے ادھر پھونکتے ہو جاتا ہے، ادھر سے ادھر پھونکتے ہو جاتا ہے، یہ پھونکنے کا سسٹم بھی ثابت نہیں، کہیں سنت میں نہیں آتا کہ اللہ کے رسول نماز میں پھونکتے تھے سلام کے ٹائم پہ، دیکھا آپ نے لوگ، کچھ لوگوں کو تو میں نے یہاں تک دیکھا ایسا کھینچتے ہیں اس کو،
पूरा फूकते हैं और फिर अस्सलाम वालेकुम। ये ऐड का ये फूकना कैसे ऐड हुआ, कहाँ से आया, ये पूरा अमल है ये कैसे आपने साबित किया? दम करना है आपको तो नमाज के बाद दम कीजिए अपने आप को, लेकिन नमाज को दम कर रहे हैं अपने आप पर, और लोग कर रहे हैं, कोई उनको रोकने वाला नहीं, कोई उनको बोलने वाला। रकातों में खड़े हो रहे हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि रकातों में जब सफ में जब खड़े हो नमाज के लिए तो ऐसे खड़े रहो जैसे फरिश्ते अपनी सफ़े बनाते हैं। फरिश्ते अपनी सफ़े कैसे बनाते हैं? कांधों से कांधा और कदम से कदम लगाते हैं। क्योंकि आपने एक रिवायत फरमाया, जब तुम सफ कदमों के बीच में जगह रखते हो तो मैंने शैतान को जो है मेमने की शक्ल में, मतलब बकरी या भेड़ के बच्चे की शक्ल में तुम्हारे बीच में आते हुए देखा है मैंने, तो उसको नहीं आने देना चाहिए। तो सफों को कंप्लीट करना चाहिए, कदम से कदम, कांधे से कांधा। हाँ, बस एक सिस्टम में आके झुकते हैं लोग और चार उंगल पता नहीं बनाते हैं ऐसी, और फिर खड़े हो जाता है। कदम कैसे लगे एक दूसरे की, चार उंगलें बताइए मुझे। मैं उन लोगों को भी गलत कह रहा हूँ जो इतना पैर फैला देते हैं कि दो लोग अकेले की जगह खड़े हो जाते हैं, वो भी गलत। फिर तो उसमें कांधा कैसे मिलेगा, कदम तो मिल जाएंगे आपको, है ना? तो बड़ा मसला है। इल्म ना होने की वजह से बहरहाल मैं कितनी चीजें बताऊं, बहरहाल कुछ चीजें लाया था चुन के, कुछ चीजें इजाफा भी हो गई इसके अंदर। तो मुक्तदी का दौरान नमाज इमाम से आगे चलना। इसी तरह एक मसला याद रखिए, वो ये है कि दौरान नमाज याद रखिए इंसान का चेहरे को ऊपर उठा के चीजों को देखना, नजरों का ऊपर उठाना, ये भी बना और हराम है। समझ रहे हैं? जिसको मैं अपनी जबान में कहता हूँ नमाज में घूराघारी करते हैं लोग, बहुत बुरी बात है। याद रखिए नमाज आप पढ़ रहे हैं और पूरा सर्वे चालू रहता है उनका, वो इधर देखेंगे, इधर देखेंगे, ऊपर देखेंगे, और कभी कभार तो ऐसा होता है कि आप उनको देखते हुए चले, वो आपको देखते रहते उतनी देर तक। किसी ने मुझसे एक बार मसला पूछा कि जो नमाज में नमाज पढ़ते पढ़ते हमको देखते हम क्या करते? मैंने कहा उनको अदब से सलाम कर दे, फिर देखिए उनको याद आ जाता, फिर जब जवाब तो गलती से दे देंगे फिर याद आएगा कि गलती हुई। अगर आपसे नमाज के बाद पूछे कि सलाम क्यों किया था, तो आप बोलना आप मुझे देख रहे थे, मुझे लगा आप इंतजार कर रहे मेरे सलामती का, तो मैंने कर दिया आपको सलाम। मुझे क्या, नमाज में आप कंटिन्यूस देखते हैं। नमाज में आपको कहाँ देखना है? जहाँ आपका सर टिकता है जाकर। और रुकू के अंदर आपको कहाँ देखना है? जहाँ आपका सर होता है, या दूसरी बात में आता है जहाँ आपके दोनों अंगूठे हैं, आप दोनों में से कोई जगह देख सकते, लेकिन पीठ सीधी होना चाहिए अंदर। आप फायदे में बैठे तो कहाँ देखे? जहाँ उंगली आप हरकत करते उंगली को देखे अपनी, या फिर सजदे की जगह को देखे। लेकिन हम नमाज में लोगों को देख रहे हैं पूरा, मतलब इतना अजीब ऑकवर्ड होता है कि यार आदमी नमाज में देख कैसे सकता है? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो लोग जो नमाज की हालत में ऊपर देखते हैं उन्हें डरना चाहिए कि ऐसा ना हो कि वो अंधे हो जाए, उनकी बीनाई छीन ली जाए। नमाजों में जो लोग ऊपर देखते हैं, आप फरमा रहे हैं उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, उन्हें डरना चाहिए। और आप देखिए लोग नमाजों में ऊपर देख रहे हैं, ये दुरुस्त नहीं। याद रखिए आप नमाज पढ़ रहे हैं, कभी औरतों के ताल्लुक से बात कर रहा हूँ ये, और बच्चा आपके साथ में, मर्द भी हो सकता है घर में अकेला नमाज पढ़ रहा, बच्चा साथ में संभाल रहा है, जाहिर सी बात है फिर वो होता है ना, मुश्किल होता है कैसे देखना भी, नमाज में देखना ही तो गोद में लेके पढ़िए उसको। आपको उसको सर्वे नहीं करना नमाज में कि क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, आप उसको गोद में लेके पढ़े। छोटा बच्चा है तो गोद में लेके पढ़े। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने नवासी को गोद में लेकर, अपनी नवासी गोद में लेकर नमाज पढ़ाई है, साहबा ने उसको देखा है। तो आपको डर है वो कहीं चला जाएगा, खतरा भी, छोटे बच्चे कुछ भी हरकतें कर देते हैं ना, आप अकेले भी है घर पर, गोद में लेके पढ़े, ये बात साबित। इसी तरह अगर आप मस्जिद आते हैं और छोटा बच्चे को लाना जरूरी है आपके साथ, तो ला भी सकते हैं आप तरबियत के लिए, लेकिन लगता है शरारत करेंगे, इधर उधर जाएंगे, तो आप गोद में लेके उसको नमाज पढ़े, बाजू ना खड़े करे, गोद में रखे उसको। ये सुन्नत से साबित है ये चीज, और ये अल्लाह के रसूल को देखा गया ये करते। मतलब मैं कोई ऐसी बात नहीं कर रहा कि एक रिवायत में ऐसी बात आती है, ये मामूल था। क्योंकि हदीस 7 साल का हो तो नमाज को लाओ, 10 साल का ना हो तो सजा दो उसको। तो जाहिर सी बात है उससे छोटे बच्चे को भी आप जरूरत पड़ने पे ला सकते हैं। सिर्फ इसका ख्याल रखिए कि पेशाब पैखाना ऐसी चीजें मस्जिद में ना कर दो। आजकल डाइपर्स वगैरह होते हैं तो मसला हल हो जाता है। जब उसको पेशाब पैखाने की समझ है तो मस्जिद में लाने में कोई हर्ज नहीं है। और 7 साल में तो लाना ही है, और 10 साल में तो ना आए तो फिर सजा देना उसको आने की। तो नमाज के अंदर याद रखिए ऊपर देखना, इधर देखना, उधर देखना, याद रखिए वो नहीं करना चाहिए। और नमाज के अंदर जब आप कोई अमल करेंगे तो जब इमाम का अमल पूरा हो जाए, सही बुखारी और सही मुस्लिम की रिवायत है, सहाबा जब पूरा अमल होता तो तब उस अमल को करते। जैसा कि इमाम अल्लाह अकबर के हाथ बांध लिया, फिर अल्लाह अकबर के हाथ बांध, अल्लाह अकबर के रुकू कर लिया, तो सहाबा फिर अल्लाह अकबर के रुकू में जाते, इमाम के साथ भी नहीं जाते और इमाम से पहले भी नहीं जाते। याद रखिए। इसी तरह याद रखिए बदबूदार चीज खाकर मस्जिद में नहीं आना चाहिए। आखिरी पॉइंट है इंशाल्लाह रात का जो मैं रखूंगा आपके सामने, बदबूदार चीज खाकर मस्जिद में नहीं आना चाहिए। इसका माना यह है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जिन चीजों से इंसानों को घिन आती है उन्हीं चीजों से फरिश्तों को भी घिन आती है। ठीक है, अब इसका क्या हुआ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद थे और आपके सामने 2 चीजें थी, आपने कहा जो ये और ये खाए वो हमारी मस्जिदों के करीब ना आए। रावी कहते हैं जिस तरफ अल्लाह के रसूल ने इशारा किया वहाँ प्याज और लहसुन रखी, उसमें बहुत ज्यादा तेज स्मेल होती है ना, कच्चा अगर खाए तो वो स्मेल लेके आप आएंगे तो बदबू होंगी, बदबू की वजह से फरिश्तों को तकलीफ होंगी, मोमिनों को तकलीफ होंगी, मोमिनों को तकलीफ होंगी मतलब फरिश्तों को तकलीफ। तो आपने कहा जो ये और ये खाए वो मस्जिद में ना आए। तो जो लोग खा ले प्याज और लहसुन कच्चा, अच्छा ब्रश वगैरह मिसवाक करके मस्जिद में आना चाहिए, ये माना हुआ इसका, आप समझ। लेकिन अजीब और गरीब मसाजिद का हाल है, खासतौर से एतिकाफ वगैरह रमजान में आप देखेंगे मस्जिद के टॉयलेट्स में लोग तंबाकू खाते हैं, सिगरेट पीते हैं, कितनी गंदी बो है उसकी भी, कौन सा आदमी इसको पसंद करता है। और उसकी बो मिटाने के लिए जो उसमें खुशबू डाल दी जाती है वो इतनी हाई होती है कि वो जब भी समझ में आता है कि तंबाकू खाने वाला है, वो हाई सेंट, वो बदबू को दबाने खुशबू डाली हुई रहती है, फरिश्ते नहीं आते उससे। आप समझिए इस बात को। जिन लोगों के पास तंबाकू हराम है
آپ سوچیں تھوڑا غور کریں. وہ لوگ اپنی عبادت گاہوں میں اس کو لانے بھی نہیں دیتے ہیں. کسی گرودوارے کے باہر دیکھا آپ نے پوری ریک لگی ہوئی رہتی, تمباکو بیڑی سگریٹ یہاں رکھ کے جاؤ, چونکہ وہ حرام مانتے ہیں تو اس کو عبادت گاہ میں لے جانے نہیں دیتے ہیں. یہ ہمارے پاس عبادت گاہ میں لایا جا رہا ہے, مسجدوں میں جو ہے تارت خانوں میں اس کو پھونکا جا رہا ہے, اعتکاف میں بیٹھنے والے چھتوں پہ پی رہے جا کر, بدبو آتی ہے, فرشتے دور ہو جاتے ہیں اس سے, کیونکہ مومن دور ہو جاتے ہیں اس سے. تو اللہ کے رسول کہہ رہے پیاز اور لہسن دو حلال چیزیں کھائے, لیکن اس کی بدبو کی وجہ سے مومنوں کو تکلیف ہوں گی تو مسجد نہ آئے. یہ مسجد میں آ کے وہ سارے کام کر رہا ہے جو اس کو نہیں کرنا چاہیے. کتنی عجیب بات ہے نا, اس کو بھی معمولی سمجھ لیا ہم. آپ کو کہیں گے ارے فیض بھی کا کہنا یہ پھر تمباکو کھاؤ, گھر کے اوپر پیسٹ کرو, پھر گھر مسجد میں آؤ. میں ہی نہیں کہہ رہا, میں کہہ رہا ہوں ایسی چیز کھاتے کیوں ہو جس سے فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے. عام حالت میں فرشتوں کو تکلیف ہوں گی نا آپ کھائیں گے تو آپ سے دور ہٹ جائیں گے. اور فرشتوں کو آپ سے دور ہٹ جانا, اللہ اللہ اللہ, فرشتوں کا ہمارے اطراف میں رہنا بہت ضروری ہے, اس لیے کہ وہ رحمت لاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی یاد رکھیں, کیونکہ فرشتے جب ہٹ جاتے ہیں تو شیاطین لپٹ جاتے ہیں. یہ بات میری یاد رکھیں ہمیشہ, یہ رول ہی ہے. جہاں شیاطین ہوتے ہیں وہ فرشتے موجود نہیں ہوتے, اور جہاں فرشتے ہوتے ہیں شیاطین نہیں آ سکتے. تو ہمارے قریب اگر فرشتے رہیں گے تو شیاطین دور رہیں گے, فرشتے قریب رہیں گے تو وہ بہت ساری چیزیں جس کو قابو کرنا پڑے گا. اور اللہ کے رسول حدیث میں فرمایا کہ ایک قارین ہے, ویسے قرآن میں بھی بات ہے, ایک قارین ہے جو انسان کے پیچھے ہمیشہ ہوتا ہے, اس کو گناہ کا حکم دیتا ہے, اور ایک فرشتہ اللہ کی طرف سے اپوائنٹ ہوتا ہے جو آپ کو ہمیشہ اچھائی کا حکم دیتا ہے. تو دو لوگ لگے ہوئے آپ کے ساتھ, ایک فرشتہ جو آپ کو اچھائی کا حکم اور خیالات ڈالتا ہے, اور ایک قارین شیطانوں میں سے ایک جن جو آپ کو ہمیشہ برائی کا وہ کرتا ہے. اور یہ کشمکش آپ اپنے ذہن میں دیکھتے بھی ہوں کہ کبھی یہ کر لوں یہ نہیں کرو, تو دونوں ہوتا ہے. تو فرشتوں کو نزدیک کیجئے, شیاطین کو دور کیجئے. بہرحال تو یہ چند باتیں تھی جو نماز کے تعلق سے آج میں نے آپ کے سامنے رکھی. پھر انشاءاللہ اللہ نے موقع دیا تو چند اور باتیں ایک ایک الگ الگ مخصوص چیزوں کے تعلق سے رکھنے کی بہرحال کوشش کروں گا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہر قسم کے حرام کام سے ہماری حفاظت کرے, ہر قسم سے برائی سے ہماری حفاظت کرے.